اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمسلمين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. एक नारे सलवात एक और नारे सलवात का सहारा दे। चूम कर ज़ैनब की चादर मुर्तज़ा रोते
شام کی قیدن کو کہہ کے الوداع روتے رہے، چوم کر زینب کی چادر مرتضیٰ روتے رہے۔ فاطمہ کے بعد میں نے ناز سے پالا تجھے، ناز سے پالا تجھے، کہہ کے ہائے شام ہائے کربلا روتے رہے، چوم کر زینب کی چادر مرتضیٰ روتے رہے۔ آج کیوں آیا نہیں ہے رزق ہم کو بانٹنے، رزق ہم کو بانٹنے، کوفے کی گلیوں میں سب بے آسرا روتے رہے، چوم کر زینب کی چادر مرتضیٰ روتے رہے۔ آپ کے نائب کو مارا سجدے میں اے یا نبی، سجدے میں اے یا نبی، آنکھ میت پر علی کی انبیاء روتے رہے، چوم کر زینب کی چادر مرتضیٰ روتے رہے۔ کیا کرے سجاد و اصغر وہ بھلا منظر بیاں، وہ بھلا منظر بیاں، کہہ کے مولا بیٹیوں کو الوداع روتے رہے، چوم کر زینب کی چادر مرتضیٰ روتے رہے، شام کی قیدن کو کہہ کے الوداع روتے رہے، چوم کر زینب کی چادر۔ باقاعدہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ قطع سماعت فرمائیے گا، جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فرش اعلیٰ پر تشریف لے آئے۔ کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر۔ اور زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، جہاں خیرات بھی ملتی ہے التجا کے بغیر، جہاں خیرات بھی ملتی ہے التجا کے بغیر۔ اور کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو، کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو، ارے کہیں ہوئی ہے فتح شاہ لا فتح کے بغیر، کہیں ہوئی ہے فتح شاہ لا فتح کے بغیر۔ اور یہ کیسے بن گئے، یہ کیسے بن گئے رضی اللہ اے میرے مولا، سماعت فرمائیے گا، یہ کیسے بن گئے رضی اللہ اے میرے مولا، یہ کیسے بن گئے رضی اللہ اے میرے مولا، جب کئی نبی نہ بنے جب تیری رضا کے بغیر، جب کئی نبی نہ بنے جب تیری رضا کے بغیر۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حمدہ سلموں سے کہ تشریف لائیں، نعرے صلوات۔ نظر کا نور جسے دل کا چین کہتے ہیں، نظر کا نور جسے دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی اسے اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں، نبی بھی اسے اپنی عبادت کے زین
جو اپنی جان گوا دے حفاظت حق میں، جو اپنی جان گوا دے حفاظت حق میں، اسے دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں، اسے دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ با وفا بن کے بھی تم بے وفا بن جاؤ گے، با وفا بن کے بھی تم بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے، تم نے سوچا نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے، مت دکھاؤ تم فرش ازا پر سیاست کا ہنر، مت دکھاؤ تم فرش ازا پر سیاست کا ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے، ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے۔ آیتوں حدیثوں میں بات عاشقانہ ہے، آیتوں حدیثوں میں بات عاشقانہ ہے، انبیاءوں نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، انبیاءوں نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے، سخت قتل و غارت میں، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نعت و بند کی مجلس نا علم اتارا ہے۔ نعرہ سلوات۔ لشکر شاہ کا سالار نظر آتا ہے، لشکر شاہ کا سالار نظر آتا ہے، ہو بہو حیدر کرار نظر آتا ہے، ہو بہو حیدر کرار نظر آتا ہے، اسی لیے چومتا ہوں پرچم عباس کو میں، اسی لیے چومتا ہوں پرچم عباس کو میں، مجھے پنجے میں بھی عباس نظر آتا ہے۔ گر چاہتے ہو حشر میں پہچان زندگی، گر چاہتے ہو حشر میں پہچان زندگی، تو حاصل کرو حسین کی عرفان زندگی، حاصل کرو حسین کی عرفان زندگی، اور طیب ولائے آل محمد کے فیض سے، طیب ولائے آل محمد کے فیض سے مرنے کے بعد ملتی ہے آسان زندگی، مرنے کے بعد ملتی ہے آسان زندگی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب حیدر صاحب سے تشریف لائیں بارگاہ امام مظلوم میں، نذرانِ خراج عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مرحوم کے سال ثواب میں 4 مصرع حاضر کرتا ہوں کہ اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتم دار دیکھے گا، یہ منظر بس دیکھے گا کہ خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں، خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں، خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں، کہ جب تک جیوں حسین کی مجلس بپا کروں، جب تک جیوں حسین کی مجلس بپا کروں، آنسو بہاؤں اجر رسالت ادا کروں، اور لے جا رہا ہوں خاک شفا ساتھ اس لیے، لے جا رہا ہوں خاک شفا ساتھ اس لیے، جنت میں بھی زیارت کرب و بلا کروں، جنت میں بھی زیارت کرب و بلا کروں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عشق شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، عشق شبیر میں وہ لوگ جو
جو مر جاتے ہیں، عشق شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں۔ ہم تو پروانے ہیں شعلوں سے گزر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو جگنوں سے بھی ڈر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو جگنوں سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ مشکلیں گھیر لے آ کر تو لو عباس کا نام، نام عباس سے طوفان ٹھہر جاتے ہیں، نام عباس سے طوفان ٹھہر جاتے ہیں۔ بغوث بلند نعرہ صلوات۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب بابی صاحب سے تشریف لائے۔ نعرہ صلوات اللہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لبوں سے نکل کر ہزار ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی وار ہو رہی ہے۔ لبوں سے نکل کر ہزار ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے نازوں کے پالے اے ذرا سا ٹھہر جا، ہے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا، کہ زینب سجا لے اے تیرے سر پہ صحرا، کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا، کہ یونو محمد کی مار ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے۔ ارے ابھی تو گیا بھی نہیں رن میں اکبر، ابھی تو گیا بھی نہیں رن میں اکبر، ارے ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر، ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر، مگر پھر بھی نو کے سنار ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے۔ ارے وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا، ارے وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا، ارے یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ، ارے یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ، ارے بہن کو وہاں ایک یہاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار رو رہی ہے۔ دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا، ارے دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا، ارے نہ موت آئے اکبر کو میرے خدا را، نہ موت آئے اکبر کو میرے خدا را، ارے وہ لے لے کے بس ہچکیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار رو رہی ہے۔ ارے تڑپ دعا ہے یہی غم زدہ ماں کے لب پر، دعا ہے یہی
غم زدہ ماں کے لب پر خدایا سلامت رہے میرا اکبر، خدایا سلامت رہے میرا اکبر، تجھے دیکھ کر ہچکیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، تڑپتی ہے سغرا چلے آؤ بھیا، ارے تڑپتی ہے سغرا چلے آؤ بھیا، ارے کہیں مر نہ جائے اے جدائی میں سغرا، کہیں مر نہ جائے اے جدائی میں سغرا، وہ بیمار ورنہ تواں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، سنا کھا کے رن میں جو تڑپے گا اکبر، سنا کھا کے رن میں جو تڑپے گا اکبر، تو بھائی میرا دل سنبھالے گا کیوں کر، ارے تو بھائی میرا دل سنبھالے گا کیوں کر، ارے یہی کہہ کے زینب بیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا استاد شعراء جناب شہنشاہ صاحب سے تشریف لائیں بارگاہ امام مظلوم میں نذران اخراج عقیدت پیش کریں، جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فرش ادا پر تشریف لے آئیں، نعرہ صلوات اللہ۔ حضرات مومنین، جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے التماس ہے کہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، آپ حضرات بھی فرش مجلس پر تشریف لے آئے، ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کریں۔ عرض کیا ہے کہ سینہ پر سر ہے، سینہ پر سر ہے، لبوں پر کلام باری ہے، سینہ پر سر ہے، لبوں پر کلام باری ہے، یہ سر کٹا کے بھی کس کی نماز جاری ہے، سینہ پر سر ہے، لبوں پر کلام باری ہے، یہ سر کٹا کے بھی کس کی نماز جاری ہے، ہمارا کام تو فرش عزا بچھانا ہے، پھر اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام تو فرش عزا بچھانا ہے، پھر اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ہے، ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات پیش کریں۔ چار میں سے اور سماعت فرما لیجئے۔ عرض کیا ہے کہ حیدر بھائی سماعت فرمائیے گا کہ علی کے عشق کا یہ آئینہ کچھ ایسا ہے، علی کے عشق کا یہ آئینہ کچھ ایسا ہے، بڑے بڑوں کا یہ چہرہ اتار دیتا ہے، علی کے عشق کا یہ آئینہ کچھ ایسا ہے، بڑے بڑوں کا یہ چہرہ اتار دیتا ہے، میں خرچ کرتا ہوں دل کھول کر محرم میں، میرا علی میرا خرچہ اتار دیتا ہے، میرا علی میرا قرضہ اتار دیتا ہے، میرا علی میرا قرضہ اتار دیتا ہے، ایک باواز بلند نعرہ صلوات اور پیش کرتے ہیں۔ چار مصرے علی بھائی سماعت فرما لیں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات اور پیش کرتے ہیں۔ یہ چار مصرے مرحوم ذوالفقار حیدر زلفی صاحب کے خانوادے کی شفقت کے اعتبار سے پیش کر رہا ہوں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کرتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ بسط خلوص بسط آس لکھ دیا جائے، بسط خلوص بسط آس لکھ دیا جائے، ورق پر اشکوں سے احساس لکھ دیا جائے، بسط خلوص بسط آس لکھ دیا جائے، ورق پر اشکوں سے احساس لکھ دیا جائے،
فشار قبر نہ ہوگا کسی بھی صورت میں، کفن پر حضرت عباس لکھ دیا جائے، فشار قبر نہ ہوگا کسی بھی صورت میں، کفن پر حضرت عباس لکھ دیا جائے۔ 4 آخری مصرعوں سے میں تمام ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کرتے ہیں۔ چار مصرے رضوان بھائی سماعت فرما لیں۔ عرض کیا ہے کہ بیٹھا ہوں جب سے جشن رسالت مآب میں، بیٹھا ہوں جب سے جشن رسالت مآب میں، تبدیل ہو رہا ہے پسینہ گلاب میں، بیٹھا ہوں جب سے جشن رسالت مآب میں، تبدیل ہو رہا ہے پسینہ گلاب میں، تبدیل ہو رہا ہے پسینہ گلاب میں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں۔ جنت امام باڑے میں آتے ہی مل گئی، جنت امام باڑے میں آتے ہی مل گئی، آنسو ابھی جڑے ہی نہیں ہیں حساب میں، آنسو ابھی جڑے ہی نہیں ہیں حساب میں، جنت رضا خانے میں آتے ہی مل گئی، آنسو ابھی جڑے ہی نہیں ہیں حساب میں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کریں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے اس گناہ سے معاف نہیں۔ سماعت فرمائیے گا۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے اس گناہ سے معاف نہیں۔ اور دل میں ہو بغض علی بدن پر حج کا احرام، دل میں ہو بغض علی بدن پر حج کا احرام، یہ تیرے نصیب کے چکر ہے کوئی طواف نہیں، یہ تیرے نصیب کے چکر ہے کوئی طواف نہیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب علی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ خراج عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ شہزادی کونین کے حوالے سے ایک مطلب صرف چند شعر، بی بی زہرا کے حوالے سے چند شعر کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو اختیار کن کے باوجود، کن فیکون کے مالک ہیں، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ،
تو سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ. فقط 18 برس کی عمر شہزادی کی. سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ. نوح سے بڑی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. صلوات پڑھ جائیں بابا سے بلند نعرے صلوات پڑھ جائیں. سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ. نوح سے بڑی ہے فاطمہ تو لا الہ جھومنے لگا. لا الہ جھومنے لگا. سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. تو جائے گا جنا میں کیسے شیخ. جائے گا جنا میں کیسے شیخ. در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. تم میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ. میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ عرش پر پلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. میں گزارش کروں جناب کامل صاحب سے تشریف لائیں. نعرے صلوات. بابا سے بلند نعرے صلوات. حضرات اللہ صاحب نے تشریف رکھتے ہیں اور بس مختصر 1-2-3 شعر سماعت کر لیں. بابا سے بلند نعرے صلوات. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا. بابا سے بلند میرے مولا مجھے قدموں سے لگا رہنے دے. میرے مولا مجھے قدموں سے لگا رہنے دے. میرے مولا مجھے قدموں سے لگا رہنے دے. اپنی دہلیز پہ مجھ کو بھی پڑا رہنے دے. میرے مولا. حضرات کچھ آواز کام نہیں کر رہی, کچھ طبیعت ٹھیک نہیں. مصاحب کے 2-3 شعر مولا جناب اکبر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. بابا سے بلند نعرے صلوات. نکالی شے
سینہ سے سینہ آہستہ آہستہ نکال شین سینہ سے سینہ آہستہ آہستہ سسک کے رہ گیا کڑیل جواں آہستہ آہستہ نکال شین اندھیری شب مقتل میں پڑے ہیں چار سو لاشیں اندھیری شب مقتل میں پڑے ہیں چار سو لاشیں کوئی ایسے میں کرتا افغان آہستہ آہستہ نکال شین گلے پر خنجر قاتل تھا اور یہ شان رحمانی دعا ہے مغفرت ورد زبان آہستہ آہستہ نکال شین سینہ سے سینہ آہستہ آہستہ یتیمان حسینی چند بی بی اور عابد ہیں یتیمان حسینی چند بی بی اور عابد ہیں چلا سوئے وطن ایک کارواں آہستہ آہستہ نکال شین سینہ سے سینہ آہستہ آہستہ سسک کے رہ گیا کڑیل جواں آہستہ بہت سے بلند نعرے سلوات معذرت کے ساتھ استاد شعرا جناب حسن رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں سود و سلام پہ بن پیش کریں نعرے سلوات
نعرہ صلوات. قرآن حق رسول ہے آیت ہے فاطمہ. قرآن حق رسول ہے آیت ہے فاطمہ. ہر دور میں شریک رسالت ہے فاطمہ. سب سے عظیم دین کی دولت ہے فاطمہ. ہر موڑ پر نبی کی ضرورت ہے فاطمہ. قرآن حق رسول ہے جنو ملک بشر کی زباں پر ہے کا نام. دونوں جہاں میں قابل عزت ہے فاطمہ. ایک سلوات پڑھیے. قرآن حق رسول ہے ان کے بغیر ساری عبادت فضول ہے. دین رسول پاک کی عظمت ہے فاطمہ. قرآن حق رسول ہے. نعرہ صلوات. اے ولی معصوم اشکوں کی روانی دیکھ کر غیظ میں عباس ہے دریا کا پانی دیکھ کر. ایک علی کے دم سے تصدیق رسالت ہو گئی. ہم کلام اللہ کو سمجھے معنی دیکھ کر. آسماں رویا زمین روئی زمانہ رو دیا. آسماں رویا زمین روئی زمانہ رو دیا. موت بھی روئی ہے اکبر کی جوانی دیکھ کر. اہل دل کا تذکرہ کیا سنگ دل بھی رو دیے. اصغر معصوم کی تشنہ دہانی دیکھ کر. اے ولی معصوم اشکو. نعرہ صلوات. قبر میں مجھ کو فرشتوں نے تو پہچانا نہیں. قبر میں مجھ کو فرشتوں نے تو پہچانا نہیں. یا علی کہہ دو کہ یہ اپنا ہے
बेगाना नहीं, मातम शबीर में मेरा गरीबा चाक है, मुझको दीवाना कोई समझे मैं दीवाना नहीं, मेरी नजरों में जा में सबाते जिंदगी, मैं बाहर गुलशने आलम से बेगाना नहीं, पै बा पै होंगे मेरी तुरबत में जब मुझसे सवाल, पै बा पै होंगे मेरी तुरबत में जब मुझसे सवाल, मैं कहूँगा ए फरिश्तों तुमने पहचाना नहीं, दफातन आएगी कानों में ये मौला की सदा, आ गया मैं ऐ मेरे मद्दाह घबराना नहीं, बेकसी की सुर्खियाँ है और 72 बाब है, एक रिज़ाए हजरत ज़ैनब का अफसाना नहीं, कब्र में मुझको फरिश्तों फातिहा 2-3 नारे सलवात। जब ख़ैमा गए कुरन से इमाम उमम चले, जब ख़ैमा गए कुरन से इमाम उमम चले, फरमाया लो करीब निगहबान हम चले, अकबर तो आगे लेके वो मशको अलम चले, सर लगे पीछे सरवरे आली इमाम चले, सर नंगे पीछे सरवरे आली इमाम चले, जंगल में शोरो नालाओ फरियाद आता, हज़रत के पीछे हश्र अलमदार शाह था, हज़रत के पीछे हश्र अलमदार शाह था, जब ख़ैमा गए कुरन फिजा खड़ी थी खैमे के जर पर जो बेखबर, हजरत को उसने दूर से देखा बरद सर, पर्दा उलट के खैमे का बोली वो नौहज़रत, शहदादियों उठो अलम आता है खून तर, शहदादियों उठो अलम आता है खून तर, अकबर अलम लिए है अली का निशान नहीं, कोतल फरस आता है वो नौजवान नहीं, कोतल फरस आता है वो नौजवान नहीं, जब खैमा गए कुरन अकबर अलम को खैमे के अंदर झुका के दाए, सड़क न पीटते हुए घर में हुसैन आए, चिल्लाते थे के भाई को भाई कहाँ से पाए, आशिक से साथ छोड़ दिया हाय हाय हाय,
आशिक ने साथ छोड़ दिया, हाय हाय हाय। छीना अजल ने हमसे हमारे दिलेर को, लो बीबियो तराई में छोड़ाए शेर को, लो बीबियो तराई में छोड़ाए शेर को। जब खैमा गए कुरन ज़ेरे अलम था ज़ौजाए अब्बास का ये हाल, माथा भरा था खून से बिखरे थे सर के बाल, चिल्लाती थी कि असद की बुरिया के दाल, मैं सर को पीटती हूँ तुम्हें कुछ नहीं ख्याल, मैं सर को पीटती हूँ तुम्हें कुछ नहीं ख्याल। दुनिया से तुम चले गए मुँह मुझसे मोड़ के, मस्कन किया तराई में लौडी को छोड़ के, मस्कन किया तराई में लौडी को छोड़ के। जब खैमा गए कुरन छोटा ये शय से कहता था, आंसू बहा बहा बाबा हमारे घर में कब आएंगे चचा। आया अलम पा उनके ना आने की क्या वजह, छोटे से रो के तब ये बड़े भाई ने कहा, अम्मा की माँ गुजर गई सदमे गुजर गए, भैया तुम्हें खबर नहीं बाबा तो मर गए, भैया तुम्हें खबर नहीं बाबा तो मर गए। जब खैमा गए कुरन से इमाम उमम चले, नारे सदा नहायती अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ ख़तीब अहले बैत आफ्ताब खिताबत आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला से कि मजलिस 40वां बराए साल सवाब ज़ुल्फ़कार हैदर ज़ुल्फ़ी इब्ने ग़ुलाम हैदर मरहूम की मजलिस खिताब फरमाए। जो हज़रात बाहर तशरीफ़ रखते हैं वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आए। नारे सलवात सल्ले अला हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर ज़ुल्फ़कार हैदर और ज़ुल्फ़ी मरहूम इब्ने ग़ुलाम हैदर अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واتوا البيوت من أبوابها صلوات الحمد حضرات سورہ مبارکہ بقرہ جو کلام الہی کا سب سے طویل یعنی سب سے بڑا سورہ ہے. پہلے پارے میں سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر مکمل پہلا پارہ اور دوسرا پارہ اور تیسرے پارے میں نصف سے یعنی آدھے سے کچھ پہلے سورہ بقرہ تمام ہوتا ہے اور سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے. یہ بہت ہی اہم سورہ ہے. اس سورہ میں اللہ نے انبیاء کے رسولوں کے بہت سارے واقعات بیان فرمائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے احکامات جو ہماری دینی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں وہ بھی اسی سورہ میں نظر آتے ہیں. انہی احکامات میں ایک حکم اس مختصر سی آیت میں ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَاتِ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یعنی اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو. ایک صلوات یعنی اگر گھروں میں داخل ہونا ہے تو دیوار پھاند کے داخل نہ ہو بلکہ دروازے سے داخل ہو. دیکھیے قبلہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے.
تو جب قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے تو پھر ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید میں جو بات بھی بیان کی گئی ہے وہ سطحی معیار کی نہیں۔ اگر قرآن کی آیت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ گھر میں دروازے سے داخل ہوا جائے تو یہ بات سب جانتے ہیں۔ جن کا قرآن سے تعلق ہے وہ بھی گھر میں دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی گھر میں دروازے ہی سے داخل ہوتے ہیں۔ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی گھروں میں دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ بھی گھروں میں دروازے ہی سے داخل ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی گھر میں دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں وہ بھی گھر میں دروازے ہی سے داخل ہوتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر قرآن صرف یہی بتانا چاہتا ہے کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو تو پھر قرآن کے قرآن ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک صلوات علی محمد و علی محمد۔ ٹھیک ہے وہ ہم خود اپنی آواز سے کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اور جو ظاہری طور پر ہماری سمجھ میں آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی اس میں کوئی اہم ترین پیغام ہے کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ الحمدللہ کہ ہم نے کبھی بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے اغیار کا سہارا نہیں لیا، یعنی ہم نے غیر معصوم افراد کو کبھی قرآن فہمی کے لیے وسیلہ قرار نہیں کیا۔ ہم نے قرآن کو اہل بیت سے سمجھا، اس لیے کہ پیغمبر آخر وقت میں یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کو ذریعہ قرار دیا۔ ہم نے قرآن کو معصومین سے سمجھا، بہت توجہ، ہم نے قرآن کو معصومین سے سمجھا۔ اگر آپ داد دینا چاہیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ قرآن کو قرآن سے سمجھا۔ صلوات پڑھ دو محمد ہم نے ہمیشہ قرآن کو قرآن سے سمجھا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے، ہمارے جید علماء نے جب قرآن مجید کی تفسیر تحریر کی تو کبھی یہ نہیں لکھا کہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، یا ہماری فکر یہ کہتی ہے کہ اس کے یہ معنی ہے، یا ہمارا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے، بلکہ قرآن کی تفسیر جب بھی تحریر کی تو یہی لکھا کہ اس آیت کے سلسلے میں مولا علی یہ فرماتے ہیں، اس سورے کے سلسلے میں امام زین العابدین یہ فرماتے ہیں، اس آیت کے سلسلے میں امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں، اس سلسلے میں امام موسیٰ کاظم یہ فرماتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ ہم تک جو قرآن آیا یا ہم تک جو قرآن مجید کی تعویل آئی یا قرآن مجید کی تفسیر ہم تک پہنچی وہ معصومین کے حوالے سے پہنچی۔ ہمارے یہاں قرآن مجید کی تفسیر بالرائے کو حرام سمجھا گیا، مکروہ بھی نہیں سمجھا گیا، نامناسب بھی نہیں سمجھا گیا، بلکہ حرام سمجھا گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد حرام سمجھا گیا کہ بھئی اپنی رائے کے مطابق قرآن مجید کی کوئی تفسیر نہیں کی جائے گی۔ تو اب اس سلسلے میں کہ وات البیوت، دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں، کافی دیر سے مجلس ہو رہی ہے
اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس شہر میں کتنی دیر مجلس پڑھی جاتی ہے اور کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرمائیں، اور ابھی تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی مجلس ہی تھی، اس لیے کہ ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، وہ کسی بھی صورت میں ہو رہا تھا۔ تو میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے کہ کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ وات البیوتا من ابوابہا، دیکھیں سنیں عزیزوں، لوگ کہتے ہیں کام کی بات، میں کام ہی کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پوچھا کہ مولا یہ وات البیوتا من ابوابہا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس حکم میں کہ تم گھروں میں دروازوں سے داخل ہو؟ اس لیے کہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ کے اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ ہر شے آپ نے غور کیا؟ ہر شے کو نہیں، آپ نے غور کیا، ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو، یعنی ہر چیز کو اگر حاصل کرنا ہے تو جو اس کا اہل ہو اس سے حاصل کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صرف دین تک محدود نہیں ہے، صرف نماز یا روزے یا حج و زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو۔ اب آپ اگر اس بات پر غور کریں اور اس کے اوپر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں سوائے فائدے کے کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ بھئی بہت سمپل سی بات ہے، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو۔ اب اگر تم بیمار ہو تو ان کے کہنے سے علاج نہ کرو بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل، یہی مطلب تو ہوا، آپ سمجھے؟ ان کے کہنے سے ان کے کہنے سے کوئی میڈیسن نہ لو بلکہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ اہل ہے، چونکہ وہ اہل ہے لہذا اس کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ تمہارا مرض کیا ہے، تمہاری بیماری کیا ہے، اور وہ تمہارا علاج کرے۔ اگر تمہیں مکان بنوانا ہے تو تم انجینئر کے پاس جاؤ، بہت توجہ، اور اس سے پوچھو کہ ہم مکان بنوانا چاہتے ہیں تو کیسے مکان بنوائیں۔ مکان کا نقشہ بنوانا ہے تو کسی ڈرافٹ مین کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ آپ ہمارے مکان کا نقشہ بنا دیں۔ اگر علم چاہیے ہے تو کسی عالم کے پاس جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ کل ملا کے اب زیادہ باتیں یا زیادہ مثالیں عرض کرنے سے فائدہ نہیں ہے، مطلب یہی ہے کہ ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو، ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو۔ شاید ابھی تک جو لوگ خاموش ہیں وہ خاموش نہ رہیں، قبلہ 1400 سال ہو گئے، لوگ صرف اس لیے ہمارے دشمن ہیں کہ دین کے معاملے میں بھی ہم نے کبھی نااہلوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد، نااہلوں پر بھروسہ، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں قبلہ ہماری قوم ہے، ہماری ملت ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا شہر ہے، ہمارا محلہ ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارے لوگ ہیں، لہذا کوئی برا نہیں مانے گا۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو۔ میں ایک بات صرف کسی وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور کاش کے جو صاحبان معاملہ ہیں ان تک میری بات پہنچ جائے، ان کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں قبلہ ایک شاعر تھے ہمارے 5ویں امام کے دور میں، ایک صلوات اور دیکھیں اگر دل میں درد نہ ہوگا قوم کے لیے تو کوئی یہ سب پڑھے وڑھے گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد، پورے طور پر سنیے۔ تو ایک شاعر تھے جن کا نام تھا جناب کمیت اسدی۔ کیا نام تھا؟ جناب کمیت، نام آپ یاد کریں، کاف میم یہ تے، کمیت اسدی۔ اسدی کا مطلب آپ سمجھے، قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، جیسے وہ آپ سنتے ہیں نا فلاں وہ لکھنوی، کانپوری، دہلوی، تو ویسے ہی وہ کمیت اسدی قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، شاعر تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل۔ اب ان کا ایک شعر ہے اور اس وقت وہ شعر تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اردو میں اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے۔ دیکھیں آج جب کوئی مدح اہل بیت کرتا ہے نا تو جو لوگ کہتے ہیں صاحب غلو کر دیا، آگے بڑھ گئے، تو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کمیت اسدی نے ایک شعر کہا اور شعر کا مفہوم یہ تھا کہ آل محمد کی فضیلت ایک ایسے کمان کی مانند ہے جس کے چلے کو جتنا بھی کھینچا جائے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔
یہ ہوتی ہے شاعری. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو یہ جناب کمیت اسدی جو تھے یہ پانچویں امام سرکار باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کے دور کے شاعر تھے. امام کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر امام کو اپنے اشعار سنائے. امام کو اپنے اشعار سنائے. امام نے سنا. سننے کے بعد تعریف کی. اب آپ مجھے بتائیں قبلہ ملاحظہ فرمائے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. یہاں قبلہ بیٹھے ہیں, دیگر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے, شعراء بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں, پوری توجہ. یا شعر پڑھنے والے حضرات بھی بیٹھے ہوئے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. تو اب جب امام نے تعریف کر دی تو اب اس کے بعد تو کچھ رہ نہیں گیا. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں, جب پانچویں امام نے تعریف کر دی کہ تم نے بہترین اشعار سنائے, تو اب کس میں ہمت ہے, کس میں دم ہے جو یہ کہے کہ صاحب اس میں کوئی کمی رہ گئی, بہر سے شعر باہر تھا, یا اس میں قافیہ کا خیال نہیں رکھا گیا, یا اس میں الف گر گیا. سمجھ رہے ہیں آپ, کوئی عیب تو اس میں رہ نہیں گیا. اگر عیب ہوتا تو امام داد ہی نہ دیتے. امام نے تعریف تو کی, بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, لیکن امام نے تعریف کرنے کے بعد کمیت اسدی سے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ تم نے مجھے شعر سنائے, بہترین شعر تم نے کہے, لیکن تم فرزدق سے اصلاح لیا کرو. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہو کہ میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کہا تم فرزدق سے اصلاح لیا کرو. یہ جناب فرزدق کون تھے یہ آپ جانتے ہیں نا, نام تو سنا ہوگا جناب فرزدق کا, جنہوں نے عبد الملک ابن مروان کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کا فی البدیع قصیدہ پڑھا. فی البدیع, اس لیے کہ اس سے صرف یہ کسی نے پوچھا تھا امام زین العابدین کو دیکھ کے کہ یہ کون ہے, تو اس مردود نے کہا کہ میں نہیں جانتا. تو بس جیسے ہی اس نے کہا میں نہیں جانتا, ویسے جناب فرزدق گویا ہو گئے, اور اس کے بعد بہترین قصیدہ پڑھا, اور اس میں کہا کہ بھئی تو نہیں جانتا, لیکن زمین انہیں جانتی ہے, آسمان انہیں جانتا ہے, ہل انہیں جانتا ہے, حرم انہیں جانتا ہے, کعبہ انہیں جانتا ہے, سنگ اسود انہیں جانتا ہے, ارے حلال زادہ انہیں جانتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جناب کمیت اسدی سے کہا کہ تم فرزدق سے اصلاح لیا کرو. بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے, خدا کے لیے میری طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائے, صرف 40-45 منٹ کے اندر انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی. کہ فرزدق سے اصلاح لیا کرو. آپ مجھے بتائیے امام محمد باقر علیہ السلام نے خود اصلاح کیوں نہیں فرمائی؟ بھائی صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. فرزدق سے اصلاح لو. کیوں کہ فرزدق جو تھے وہ استاد شاعر تھے, تو کہا تم ان سے اصلاح لو. بزرگ بھی تھے جناب فرزدق, کیوں بھیجا ان کے پاس؟ خود یہ کیوں نہیں کہا کہ تم آگے ہم کو سنا دیا کرو, لیکن کہا ان کے پاس جاؤ. آپ کو معلوم ہے کیوں, کس لیے؟ اس وجہ سے کہ قیامت تک آنے والے, سمجھ رہے ہیں آپ, وہ شعراء جو مدح اہل بیت کرتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ دیکھو جب مدح اہل بیت میں شعر کہو تو کسی استاد کو سنا دو. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. سنا دیا یہ ایک پیغام. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. یعنی خود استاد بننے کی کوشش نہ کرو. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شاعری جو ہے یہ سننے میں آپ کو بہت آسان لگتی ہے, بہت نازک مسئلہ. آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب مصرع ناموزوں ہو گیا.
یہ اس میں کوئی خطا وطا نہیں، کسی کوئی غلطی نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے لہٰذا اس کی سمجھ میں نہیں، پڑھا لکھا ہو، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو، غالب پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو، لیکن اگر طبیعت میں موزونیت نہیں ہے، صلوات پڑھ دے بر محمد وآل، تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. وہ کہ صاحب مصرے میں خالی جو ہی تو پڑھا لیا تھا، کیا ہو گیا؟ لیکن بہت کچھ ہو گیا. ایک حرف کم ہو گیا تو مصرع ناموضوع ہو گیا، ایک حرف زیادہ ہو گیا تو ناموضوع ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کو، اب میں تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھا دوں، خدا کے لیے برا نہ مانیے گا، خالی صرف شعر کہنا نہیں، بلکہ اگر شعر پڑھنا بھی ہے ممبر پہ آگے، دوسرے کے کلام پڑھنا ہے، میر تکلم کے کلام پڑھنا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. آل رضا مرحوم کا وہ سلام پڑھنا ہے، سلام خان نشینوں مسوکواروں کا، جس کو 1000 بار سن چکے ہیں، تب بھی خدا کے لیے ممبر پہ آنے سے پہلے کسی استاد کے سامنے ایک بار پڑھ لیجئے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل. اور میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی استاد تو نہیں ہوں، لیکن آپ کے کام بھر کا ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو میری بات سمجھیے، خدا کے لیے برا نہ مانے کوئی. آپ سب میرے چھوٹے بھائی ہیں، لہذا میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ بھئی یہ ہم عام طور پہ دیکھ رہے ہیں تمام جگہ، مجالس میں، محافل میں، اس لیے کہ سمجھ میں آدمی کی نہیں آتا کہ صاحب وہ سمجھتا ہے کہ صاحب شعر صاحب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی بیٹھ کے شعر پڑھنے لگے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل. تو امام نے بھیجا، دیکھیں شعراء بھی ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل. تو امام نے جناب کمیتی اسدی کو بھیجا، کس کے پاس؟ جناب فرزدق کے پاس. لیکن اب یہ آپ کے مطلب کی بات علامہ مجلسی بحار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب فرزدق کے پاس پہنچے جناب کمیتی اسدی اور جا کر ان کو اپنے اشعار سنائے تو جناب کمیتی اسدی خوش ہوئے. اب وہ کوئی کھوسٹ قسم کا استاد نہیں تھے کہ زبردستی اصلاح کریں. انہوں نے کلام دیکھا اور اس کے بعد سند عطا فرمائی. ظاہر سی بات ہے امام نے بھیجا تھا نا، لہذا سند عطا فرمائی. جناب کمیت سے کہا کہ اس وقت تم دنیا میں بہترین شعر کہنے والے ہو. سنیے، یعنی استاد بھی ایسا عالی ظرف کہ اس وقت تم دنیا میں بہترین شعر کہنے والے ہو. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام شعراء تک پیغام ہے. اب آپ کو معلوم ہے جناب فرزدق نے استاد ہونے کے بعد جو پہلی ہدایت فرمائی کمیتی اسدی کو وہ کیا تھی؟ یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے اشعار کو ذریعہ معاش کا ذریعہ بناؤ، حصول معاش کا ذریعہ بناؤ. یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے اشعار کے ذریعے سے شہرت حاصل کرو، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. لیکن جو جناب فرزدق نے فرمایا وہی پڑھوں گا. جناب فرزدق نے فرمایا کہ اے کمیت، تم اپنے اشعار کو دشمنان آل محمد کو رسوا کرنے کا ذریعہ بنا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل. دیکھیں قبلہ تیز تبلیغ بھی ہے اور تیز تبرہ بھی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل. اس سے بہتر تبلیغ بھی نہیں ہو سکتی جو بات اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. کسی تک بھی اگر میری بات پہنچ جائے، کوئی بالکل برا نہ مانے، مجھے اپنا بھائی سمجھے اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے جو میں نے عرض کی. بہت ضروری ہیں یہ باتیں مجلسوں میں پڑھنا. بلکہ میں تو نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ اگر کوئی نیا نعرہ لگانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہ بھی کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. تو سنیں قبلہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا وعد البیوتا من ابوابہا، ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو. تو اب ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ باب کو اہل بھی کہتے ہیں. آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ باب کو اہل بھی کہتے ہیں. اہل کا مطلب باب کا مطلب اہل.
یعنی لغت پہ چاہے نہ ملے لیکن مفہوم کے اعتبار سے باب کو اہل بھی کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا. اللہ کہہ رہا وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور امام فرمانے ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو. سنیں قبلہ جس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیں مولا عباس علیہ السلام ہماری جان قربان. نہیں اس سے پہلے میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے باب, اگر باب لکھا جائے بے الف بے باب, بے الف بے باب, حالانکہ ہم عام طور پر اس طرح کے نقطے نہیں پڑھتے, یہ اعداد والے, یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے پسند نہیں کرتے, یوں سمجھیے کہ ہمیں صلاحیت نہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد. میتھمیٹکس تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ارتھمیٹک بہت اچھی نہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد. تو باب, بے کے اعداد کتنے ہیں؟ 2, الف کا 1, 2 اور 1 3, پھر بے کتنے ہوئے؟ 5. باب کا مطلب دروازہ. اب سمجھ میں آیا, باب وہی ہوتا ہے جو پنجتنی ہو. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. باب وہی ہوتا ہے جو. اور سنیں قبلہ, دیکھیں یہ لفظ جو ایجاد ہوئے نا, آپ سنتے ہیں 12 دری, تو یہ کیوں کہا جاتا ہے 12 دری؟ جو نہیں کہا جاتا, جو قرآن سے نکلا ہے. وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, ابواب ایک ہے تو باب, بہت سے ہیں تو ابواب, یعنی بہت سے دروازے ہوں تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ ابواب. جس طرح سے باب کے اعداد ہیں 5, ایسے ابواب کے اعداد کتنے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ الف کا 1, بے کے 2, 1 اور 2 3, واو کے 6, سمجھ رہے ہیں؟ 6 اور 3 9, اور اس کے بعد پھر الف 10, اور پھر بے 2 12. یعنی اگر ایک ہو تو اس کے اعداد ہوں گے 5, بہت سے ہوں تو ان کے اعداد ہوں گے ابواب. کیا سن رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. ابواب, ابواب. تو ابواب کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بھی ایک شاید اشارہ ہے ائمہ اثنا عشر کی طرف کہ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. سنیے قبلہ, مولا عباس علیہ السلام آپ کے جو القاب و آداب ہیں ان میں باب بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے. باب الحوائج, صلوات بر محمد وآلہ. باب الحوائج, حاجتوں کا دروازہ. اللہ اکبر, حاجتوں کا دروازہ. باب المراد, مرادوں کا دروازہ. مرادوں کا دروازہ. ایک باب اور میں آپ کو سناؤں, باب الحسین. نہیں عزیزوں, شاید جو سننے کا حق تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا. باب الحسین, حسین کا دروازہ. کون؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. حسین کا دروازہ. ایک بہت بڑی شخصیت 1-1.5 سال پہلے ہم سے جدا ہو گئی, علامہ غضنفر عباس توسیع صاحب قبلہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فضائل پڑھنے والا بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. اور بہرحال ہم تو پڑھتے ہی نام لے کے کسی کا نقطہ. ایک چیز انہوں نے بڑی خوبصورت سے پڑھی جو میں نے سنی, ایک کلپ میں بہت پیاری سی بات انہوں نے پڑھی. انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھیے, میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ اعداد والا معاملہ جو ہے ہم زیادہ پڑھتے نہیں, لیکن علامہ غضنفر عباس توسیع کا نقطہ ہے, پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. انہوں نے فرمایا کہ باب کے حروف 5. کتنے؟ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد. باب کے حروف ہیں 5, اور آقا حسین کا جو نام نامی ہے حسین, حسین اس کے اعداد کتنے؟ جیسے علی کے اعداد 110 ہیں, محمد کے اعداد 92 ہیں, رب کے اعداد 202 ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 786 ہیں. ایسے ہی حسین اگر لکھا جائے, حسین ہے سین یہ نون, حسین, حسین کے اعداد کتنے؟ کا 128, 128, 128.
غور نہیں کیا آپ نے؟ باپ کے اعداد کتنے ہیں؟ 5. حسین کے اعداد کتنے؟ 128. باپ کے اعداد اور حسین کے اعداد ملائیے کتنے ہوئے؟ کیا سنائے میں خدا کے لیے بہت توجہ چاہتا ہوں. کتنے ہوئے؟ کہ 128 اور 5 133. آقا عباس کا نام عباس، اعداد ہے 133. صلوات بر محمد والے. یا بات یا توسیع صاحب کی بات تمام ہو گئی. لیکن مولا عباس کون؟ باب الحسین. جیسے مولا علی باب مدینۃ العلم. اگر کوئی محمد تک آنا چاہے تو علی کے ذریعے سے آئے. عباس کون ہے؟ باب الحسین. اب کیا کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی حسین تک آنا چاہے تو دروازہ کون ہے؟ کہ عباس. جو کربلا میں مخیم ہے، جس کو خیمہ گاہ کہا جاتا ہے، وہاں آپ جائیں تو سب سے پہلے جو خیمہ ہے وہ آقا عباس کا خیمہ ہے. یہ سب سے پہلے خیمہ اسی لیے یہ باب الحسین ہے. جو حسین تک جائے ان سے ملے بغیر حسین تک نہیں جا سکتا. تو حضرت عباس کون ہے؟ باب الحسین. بس عزیز آخری بات میں سمجھتا ہوں اس مجلس کی سب سے قیمتی بات، اور اس کے بعد مسائل، اور انشاءاللہ مجلس تمام آپ یاد رکھیں گے ان باتوں جو میں عرض کر رہا ہوں. حضرت عباس باب الحسین. تو اب اگر کسی کو حسین چاہیے تو اسے عباس تک آنا پڑے گا. باب الحوائج بھی ہیں، باب المراد بھی ہیں. ہماری سب سے بڑی حاجت کا نام حسین، ہماری سب سے بڑی مراد کا نام حسین ہے، ہمارے سب سے بڑی تمنا کا نام حسین ہے. یہ حقیقت ہے کہ جا کر گنبد کے نیچے جو پہلی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قسم خدا کی جب جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہی تو وہ دعا ہے. ایک صلوات پر محمد وآلہ اب بارگاہ میں آنے کے بعد اب رہ کیا گیا جو من. تو عزیزوں حسین جسے حسین مل جائیں تو پھر کیا؟ پھر اس کے بعد کس چیز کی تمنا؟ اگر حسین مل جائیں. لیکن حسین کیسے ملیں گے؟ کہ عباس ہے باب الحسین. آپ گریے پہ آمادہ ہو گئے لیکن تھوڑی دیر صبر کریں. میں سمجھتا ہوں جس کے دل میں اہل بیت بستے ہیں اب خاموش نہیں رہ سکتا. وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عباس کون ہے؟ باب الحسین. اللہ کا رفعت البیوت من ابوابہا. چھٹے امام فرمانے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو. تو کیا میں اس مجمع کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ عباس اس شخصیت کو کہتے ہیں جو حسین کا اہل ہے؟ صلوات بر محمد وآلہ. دیکھیں قبلہ یہ خالی ذاکری نہیں ہے، خالی خطابت نہیں ہے، میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا. حسین کے اہل کو عباس کہتے ہیں. پھر میں عرض کر رہا ہوں درک کرنے کی کوشش کیجئے. حسین کے اہل کو عباس کہتے ہیں. حسین کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر سے پوچھے حسین کون؟ پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کے چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا حسین سفینوں کو کہتے ہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ حسین سفینہ کو کہتے ہیں اور عباس حسین کے اہل کو کہتے ہیں. ارے قبلہ یہ اہل والا معاملہ آسان نہیں ہے. نو سفینہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، بیٹا سفینے میں نہیں آ رہا ہے، ڈوب رہا ہے. پڑھیے قرآن. اللہ سے نو کہہ رہے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے. اللہ کہہ رہا لیس من اہلک. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد.
نہیں عزیزوں، اب یہ جملہ جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ پہلی بار پڑھنا، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ نے کہا لیس من اہلک، پڑھیے قرآن، یہ تمہارے اہل سے نہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، سلبی بیٹا نہیں ہے، نہیں، تمہارے اہل سے نہیں، اہل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا بھی اگر سفینے کا مخالف ہو جائے تو اہل سے نہیں ہے۔ تو اگر امت سفینے کی مخالف ہو جائے تو نا اہل ہی کہلائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں اہل سے نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ کہیں آپ پہنچے نہیں پہنچے؟ بھئی خدا کے لیے اب خاموش نہ رہیے گا اگر بات سمجھ میں آ جائے۔ کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، کہ بیٹا تو ہے مگر اس کا عمل، یہ جو عمل کر رہا ہے نا یہ صالح نہیں ہے، لہذا تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اب حسین کا اہل کون؟ عباس، یوں ہی اہل نہیں ہے۔ آج بھی کوئی زیارت پہنچتا ہے تو کہے السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح، صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ۔ خداوند عالم مرحوم کے درجات کو عالی کرے، اعلیٰ اللیین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے چچاؤں کو، ان کے دیگر اعزاء اور اقربا کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ موت اور پھر کسی جوان کی موت ظاہر سی بات بڑی اہم ہوتی۔ ممبر پر بیٹھنے سے پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ مولا عباس کا ذکر آ گیا، چلیے یہی مصائب سن لیجیے، مجلس تمام ہے۔ مرزا دبیر علی اللہ مقامہ، کیا غضب کے شاعر، ایک ربائی سنیں آپ مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دریا سے تو بیزار تھے بے شک عباس، دیکھیں یہ ہوتی شاعری۔ وہ کہتے ہیں دریا سے تو بیزار تھے، دریا سے تو بیزار تھے بے شک عباس، مدفن وہاں کیوں سمجھے مبارک عباس۔ دو مصروں میں ایک سوال قائم کیا ہے کہ دریا سے تو بیزار تھے بے شک عباس، مدفن وہاں کیوں سمجھے مبارک عباس۔ قیامت کے دو مصرے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ رمز ہے، یعنی یہ راز ہے، یہ رمز ہے۔ پیاسے جو ہوئے قتل حسین، دریا پہ گواہی کو ہیں اب تک عباس۔ دریا پہ گواہی کو ہیں، ہماری جان قربان کربلا میں پیاسے تو سب شہید ہوئے، لیکن یہ ہمارے آقا عباس ہیں، آخر وقت پہ پانی سامنے آیا، چلو میں پانی لیا، نہر پہ قبضہ کیا، مگر پانی نہ پیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی۔ ماہ مبارک رمضان بھی تمام ہو رہا ہے۔ عزیزوں، اب 2-4 دن سے گرمی میں کچھ شدت پیدا ہو رہی ہے، تو روزہ داروں کو تھوڑا تھوڑا پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ لوگ طریقے بتاتے ہیں، سحری میں یہ کھا لو تو پیاس کم لگے گی، اس چیز کو استعمال کر لو تو پیاس کا احساس کم ہوگا۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
جب پیاس کا غلبہ ہو ایک بار سینے پہ ہاتھ مارو یا حسین. ہمیں تو معلوم ہے کہ ابھی 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد افطار کا وقت آ جائے گا, پانی مل جائے گا, لیکن کربلا والوں کی پیاس یہ آقا عباس, کوئی نئی بات مجھے نہیں پڑھنا ہے, سب آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں. مولا علی تشریف فرمائیں, ایک جانب امام حسن ہے, دوسری جانب امام حسین ہے. اصحاب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جانثار تشریف فرمائیں. آقا حسین نے فرمایا بابا پیاس محسوس ہو رہی. بس عزیزوں اتنا کہا تھا. اس سے پہلے کہ مولا علی کسی سے کہتے کہ میرے حسین کے لیے پانی, مالک اشتر سے کہتے, عمار یاسر سے کہتے, قمبر سے کہتے. لوگوں نے دیکھا کہ کمسن شہزادہ اپنے سر پر پانی کا برتن رکھے ہوئے دوڑتا چلا رہا اور پانی چھلک چھلک کے کرتے کو پکڑ رہا ہے. آتے ہوئے دیکھا, پانی آقا حسین کے سامنے پیش کیا. حسین نے پانی پینا شروع کیا, علی نے رونا شروع کیا. کسی صحابی نے پوچھا آقا یہ رونے کا محل ہے؟ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کتنی محبت ہے. فرمایا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ عباس حسین کے لیے پانی لے کے آئے ہیں, اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہی عباس حسین کے بچوں کے واسطے پانی لینے جائے. عباس کا کرتا پانی سے نہیں خون سے تر ہوتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس ایک منظر اس سے ملتا جلتا اور سن لیں, میں مجلس کا تمام کر دوں. آپ حضرات نے جنگ صفین کا واقعہ خوب سنا ہوگا. آقا عباس میدان میں آئے. آپ کو معلوم ہے جنگ صفین میں آقا عباس کی عمر مبارک صرف 11 سال کی تھی. 11 سال کے تھے آقا عباس, لیکن مورخ نے لکھا ہے مرد کامل, یعنی 11 سال کی عمر میں آقا عباس مرد کامل نظر آ رہے جنگ کی میدان میں. اور جب ادھر سے آواز آئی یا علی آپ تو چہرے پر نقاب ڈال کے چلے آئے, تو مولا علی خیمے سے نکلے, میدان میں آئے, چہرے سے نقاب ہٹائی اور فرمایا کہ ھذا قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. اس پہ ہاتھ رکھا, واپس لے کے آئے, خیمے میں آئے. آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے سر سے خود اتارا, ابا ہٹائی, تلوار کو بدن سے جدا کیا, پیشانی چومی اور کہا بیٹا کوئی خواہش, کوئی تمنا؟ اب آپ بتائیں کہ آقا عباس کس چیز کی خواہش کرے؟ ابھی تلوار چلا کے آ رہے ہیں میدان میں, کیا مانگیں؟ کہ بابا تھوڑا تو پانی مل جاتا. 2-3 منٹ میں جس تمام ہو, تھوڑا تو پانی مل جاتا. اب دیکھیں یہاں پر بھی اگر علی چاہتے تو کسی سے بھی کہتے میرے بیٹے کو پانی پلا تو فوراً پانی آ جاتا. لیکن روایت میں ہے کہ کسی سے کہا نہیں, بلکہ علی خود دوڑ کے گئے اور ایک کودے میں پانی لے کے آئے. رونے کے لیے صرف یہ احساس کافی ہے. اگر میں کہوں یا علی آپ کو مبارک ہو, آپ کے بیٹے نے میدان میں تلوار چلائی, واپس آ کے کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے, یا علی آپ کے پاس پانی تھا, اپنے بیٹے کے لیے پانی لے آئے, لیکن جب کربلا میں حسین کا بیٹا میدان میں تلوار چلا کے واپس آئے گا اور آگے کہے گا کہ بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا, تو حسین کے پاس پانی کہاں ہوگا؟ اے بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. علی اکبر نے زبان حسین کے دہن میں دی, باہر نکالی. بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے. بس مجلس تمام ہو گئی عزیزوں. یہاں مولا علی کودے میں پانی لے کے آئے. اب سنیں گے عزیزوں, جیسے ہی پانی سامنے آیا, آقا عباس نے 11 سال کا سن ہاتھ آگے بڑھایا کہ کودا ہاتھ میں لے کے پانی پیے. کہا نہیں بیٹا رک جاؤ,
رک جاؤ بیٹا، آج میرے ہاتھوں سے پانی پی۔ مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے کودہ عباس کے لبوں سے لگا دیا۔ اب عباس سے پانی پینا شروع کیا۔ ادھر عباس پانی پیتے جاتے تھے، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جاتے تھے۔ عزیزوں پانی پی کے سر اٹھایا، اے بابا کیا تلوار چلانے میں کوئی کمی رہ گئی؟ اے بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ اے میرے لال کوئی کمی نہیں رہ گئی، لیکن مجھے کچھ یاد آیا، آج تو نے مانگا میں نے تجھے پانی پلا دیا، کربلا میں تو پیاسا ہوگا، دریا تیرے سامنے ہوگا، دریا پر تیرا قبضہ ہوگا، تو چلو میں پانی لے گا، لیکن تو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، تیرے بازو قلم ہو جائیں گے، تیرے سر پر گرد لگے گا۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، اور پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا سیریا میں مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ظالموں کو نیست نابود فرما، جو لوگ شیعوں کو سیریا میں اور پارا چنار وغیرہ میں قتل کر رہے ہیں ان کو جلد از جلد ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیں، پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ذکر و طفیل میں مرحوم کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ذوالفقار حیدر ابن غلام تو
जादू कलाम। शाह ने रो कर कहा हाय मेरे बावफा, मेरे बावफा, मेरे बावफा। खून में डूबा अलम, खून में डूबा अलम, रोते हैं अहले हरम, रोते हैं अहले हरम। के ताबिश कलाम, ताबिश कलाम, हो गई हर आँख नाम, हो गई हर आँख नाम। शाह ने रो कर कहा हाय मेरे, शाह मेरे बावफा, या मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए। इधर खड़े रहो। मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए। अपने वसी का धूम से लाशा उठाइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए। ज़ौजे बुतूलिया का दामाद मर गया, ज़ौजे बुतूलिया का दामाद मर गया। बेटी को रिसाला की चादर उड़ाइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए। इतरे सुहाग आया था जन्नत से रोज़े याद, इतरे सुहाग आया था जन्नत से रोज़े याद। काफुर हुआ जिलाश की खातिर मंगाइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए, या मुस्तफा सब आदमी बोलिए अली के जनाज़े पर आइए। बेवारिसों का पूछने वाला नहीं कोई, बेवारिसों का पूछने वाला नहीं कोई। गुर्बत ज़दों को जीने की सूरत बताइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए। हसीनैन खाक उड़ाते हैं मैयत पे शाह की, हसीनैन खाक उड़ाते हैं मैयत पे शाह के। बच्चों को आके अपने गले से लगाइए, या मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए, या बस दो शेरान अली के जनाज़े पर आइए। काटी है रातें ताते में इमाम ने,
کاٹی ہے راہ دیتا تیرا میں ایمان بے وقت جی سوئے ہیں مولا جگائیے یا مصطفیٰ علی کے جنازے پر آئیے یا بس آخری شعر علی کے جنازے پر آئیے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ بھی اڑ گیا بچوں کے سر سے باپ کا سایہ بھی اڑ گیا نصرت کو اب یتیموں کی تشریف لائیے یا مصطفیٰ علی کے جنازے پر آئیے یا مصطفیٰ علی کے جنازے پر آئیے اپنے وسیع قدموں سے لاشا اٹھائیے یا مصطفیٰ علی کے جنازے پر آئیے یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا حسین یا حسین السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ صلوات پھر ایک بار درخواست آپ سے کرتے ہیں مولا